السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محترم جائرین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل نوٹ بک لائف، جہاں زندگی بولتی ہے۔ لفظ نہیں، احساس ہے یہاں کی اس روحانی محفل میں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ سید محمد حسینی گیسو دراج رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کی وہ سچی اور نورانی داستان جو دلوں کو مطمئن اور روحوں کو منور کر دے گی۔ اس بیان میں شامل ہے ان کی ولادت بابرکت، والدین مکرمہ کا تذکرہ، تعلیم نورانی کا سفر، اپنے مرشد کامل سے ملاقات مبارک، کرامات ربانی اور ان کی درگاہ عالیہ و عرس پاک کی رونق۔ تو آئیے ادب و توقیر اور اخلاص کے ساتھ اس فیض یاب سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ سن 721 ہجری یعنی کہ 1321 عیسوی، دلی کی فضا مبارک میں ایک رات جب آسمان نور ستاروں سے جگمگا رہا تھا، حضرت سید محمد حسینی کی ولادت بابرکت ہوئی۔ یہی وہ نور الہی تھے جنہیں بعد میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراج رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا گیا۔ ان کے والد مکرم حضرت سید یوسف حسینی چشتی سلسلے کے مشہور بزرگ تھے اور ان کی والدہ محترمہ ہرات کے ایک مقدس خاندان نورانی سے تعلق رکھتی تھیں۔ روایت ہے کہ ان کی ولادت سے قبل ان کے والد کو خواب مبارک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بشارت دی کہ یہ بچہ اللہ کا وہ ولی ہوگا جو چشتی سلسلے کا چراغ ہدایت بنے گا۔ یہ خواب ایک ربانی اشارہ تھا جو ان کی عظمت روحانی کو بیان کرتا ہے۔ محض 4 برس کی عمر میں حضرت بندہ نواز اپنے خاندان مکرم کے ساتھ دلی سے دولت آباد، دکن کی سرزمین مبارک تشریف لے گئے۔ وہاں ان کے والد مکرم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت نورانی، احادیث نبوی کی تعلیم اور علوم اسلامیہ کی روشنی عطا کی۔ ان کی ذہانت ربانی ایسی تھی کہ وہ ہر علم دین کو چند لمحات میں حاصل کر لیتے۔ ایک روایت مبارک کے مطابق ایک مرتبہ ان کے استاد محترم نے انہیں قرآن پاک کی ایک مشکل آیت مبارک سمجھانے کی کوشش کی، مگر ننھے سید محمد نے نہ صرف اس کا مفہوم نورانی بیان کیا بلکہ اس کی تفسیر ربانی بھی پیش کر دی۔ یہ ان کی قابلیت علمی اور عنایت الہی کا ظاہر تھا۔ سن 776 ہجری میں حضرت بندہ نواز کی حیات مبارکہ کا ایک اہم لمحہ نورانی آیا جب ان کی ملاقات چشتی سلسلے کے سلطان روحانی حضرت نصیر الدین چراغ دلی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہ ملاقات مبارک کوئی اتفاق نہیں بلکہ تقدیر الہی تھی۔ روایت مبارک ہے کہ حضرت نصیر الدین نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے محمد، تم وہ نور ہدایت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت بندہ نواز نے اپنے مرشد کامل کی بارگاہ مبارک میں خود کو وقف کر دیا۔ وہ دن رات دلی کی گلیوں میں خدمت خلق اور تزکیہ نفس میں مشغول رہے۔ یہ ملاقات
ان کی تربیت روحانی کی بنیاد مستحکم بنی۔ حضرت بندہ نواز کی کرامات ربانی ان کے مرتبہ ولایت کی گواہ ہیں۔ ایک مرتبہ دولت آباد میں قحط سال کی وجہ سے لوگ پانی کی قلت سے پریشان تھے۔ حضرت نے اپنے مرشد مکرم کی اجازت سے دعا مبارک مانگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے چشمہ نورانی پھوٹ پڑا۔ ایک اور واقعہ مبارک گلبرگہ کا ہے، جب ایک مریض بیکس کو ان کی ایک نظر رحمت سے شفا کامل حاصل ہوئی، جن کے سبب انہیں گیسو دراج کہا گیا، روحانی فیض کا ذریعہ بنی۔ یہ کرامات ربانی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے اولیاء کی برکت کا اظہار ہیں۔ گلبرگہ کی تشریف آوری اور درگاہ عالیہ سن 800 ہجری میں حضرت بندہ نواز گلبرگہ کرناٹک کی سرزمین مبارک تشریف لائے۔ یہاں بہمنی سلطنت کے سلطان نے ان کی بارگاہ مبارک میں زمین عطا کی اور یہیں انہوں نے اپنی درگاہ عالیہ کی بنیاد رکھی۔ ان کی درگاہ مبارک آج بھی لاکھوں زائرین کے لیے مرکز فیض روحانی ہے۔ روایت مبارک ہے کہ درگاہ کی تعمیر کے دوران رات کے سائے میں وہاں سے کرنیں نور ظاہر ہوتی تھیں، جو ان کی موجودگی روحانی کی نشانی تھی۔ یہ درگاہ عالیہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت الہی کا مینار نور ہے۔ عرس پاک کی رونق نورانی ہر سال حضرت بندہ نواز کا عرس پاک گلبرگہ میں اخلاص، عقیدت اور شان مبارک سے منعقد ہوتا ہے۔ لاکھوں زائرین ان کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دے کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ قوالیاں روحانی، لنگر محبت اور دعائے مستجاب اس موقع کی رونق کو چار چاند لگاتی ہیں۔ روایت ہے کہ عرس پاک کی رات کچھ زائرین کو ان کی موجودگی روحانی کا احساس ہوتا ہے، جو ان کی برکت مبارک کا ثبوت ہے۔ یہ عرس پاک انسانیت، اخلاص اور عبادت ربانی کا نورانی پیغام دیتا ہے۔ 16 ذوالقعدہ 825 ہجری کو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت عالم بقا ہوئے، مگر ان کی تعلیمات نورانی، کرامات ربانی اور درگاہ عالیہ آج بھی زندہ جاوید ہیں۔ ان کی حیات مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہدایت پر چل کر انسان دنیا کو نور الہی سے منور کر سکتا ہے۔ اے محترم زائرین، یہ تھی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراج رحمت اللہ علیہ کی نورانی اور داستان حیات۔ اگر یہ بیان مبارک آپ کے دلوں کو چھو گیا تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیچے کمنٹ میں اپنے جذبات اخلاص کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کرام کی بارگاہ مبارک سے فیض روحانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔